عید رب کرتے اعوذ رہیں۔ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: یا بنی ایاک ومصادقۃ الاحمق فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس کو تاکید اس کے لیے بھی کرنی چاہیے اور اس کو ریپیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تاکید اس لیے کہ انسان کے زندگی کے کسی بھی لمحے میں تقوی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے تقوی میں نزدیک تر اور مضبوط تر ہونا چاہیے۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی سب سے پہلے ہم متقین کے صفات اور کوالٹیز میں سے ایک صفت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمارا مولا، آپ کے سامنے یہ پیش کیا نا کہ یہ صفات ہمارے اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان صفات میں سے ایک ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تشریف لائیں قبلہ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ کاش تھوڑا پہلے آپ تشریف لاتے اس طرح۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل نیکیوں کے خزانے، ان کا متقی کا دل جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا خزانہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ چیز بھری ہوئی ہو، اس کو خزانہ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن جب خزانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے مال و دولت کی طرف جاتے ہیں۔ خزانہ مل گیا، اس کا مطلب کہ ہاں اس میں بہت زیادہ اشرفیاں ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اس سے بھی قیمتی خزانے ہیں دنیا میں، جن میں سے ایک خزانے کی طرف مولا کائنات اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ متقی کا دل وہ ہے کہ جو نیکیوں کا خزانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے نیکیاں نکلتی ہیں۔ مال کے خزانے سے کیا نکلتا ہے؟ اگر کسی انسان کو کہیں خزانہ مل جائے اور وہاں سے جائے مال لینے کے لیے، تو کیا وہ مال کے خزانے سے پتھر نکلے گا؟ کیا مال کے خزانے سے غلاظت نکلے گی؟ نہیں، مال کے خزانے سے مال نکلتا ہے، کوئلے کے خزانے سے کوئلہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ جس چیز کا خزانہ ہوتا ہے وہ، اگر مومن کا دل نیکیوں کا خزانہ ہے تو اس سے نیکی ہی نکلے گی، کچھ اور نہیں نکلے گی۔ یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لہٰذا ہمارا دل نیکیوں کا خزانہ، کیا مطلب؟ جب بھی ہم کچھ سوچیں، جب بھی ہم کچھ کرنا چاہیں، جب ہمارا قدم کسی طرف بڑھے، جب بھی ہم کسی بھی فیلڈ میں قدم اٹھانے کی کوشش کریں، تو ہماری فکر یہ ہو کہ ہم سے نیکی ہی نکلے، کچھ اور نہیں نکلے۔ ایک حدیث ہم نے اس کے پہلے یہاں پہ جو صبح کو سلسلہ ہے اس میں پیش کی تھی، ابھی ذہن میں آ گئی تو ہم آپ کو پیش کر دیں آپ کے سامنے۔ کہ روایت میں ہے، کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ۔ یہ حدیث ظاہراً مولا کائنات سے ہے۔ شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ کہ وہ جو لیتی ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کیا لیتی؟ پھول کے رس چوستی ہے، کبھی غلاظت اور گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہے، اور پھر جو نکالتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہد ہوتا ہے، بہترین غذا، میٹھی، سب سے اچھی غذا ہے کہ نہیں؟ لہذا مومن وہ ہے، متقی وہ ہے کہ جو نیکی کے علاوہ کہیں اور اپنے آپ کو بزی کرتا ہی نہیں۔ اپنے جوانوں سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے، دیکھیں ہمارا مولا چاہتا ہے کہ ہم ایسے بنیں۔ علی والے ہیں تو علی کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ علی علی کہنے سے علی والا انسان نہیں بنتا ہے، بلکہ علی کے نقش قدم پہ چل کے انسان علی والا بنتا ہے۔ مولا کیسا چاہتے ہیں ہم کو؟
مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نیکی سے جڑے رہیں، کبھی ہمارے اور نیکی کے بیچ میں کوئی فرق پیدا نہ ہونے پائے، ہم میں اور نیکی میں جدائی نہ ہونے پائے۔ جب کچھ کریں تو نیکی، جب کچھ سوچیں تو نیکی، جب کسی سے لیں تو نیکی، کسی کو دیں تو نیکی۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کی نیکیاں چھوڑ کے برائیاں ڈھونڈیں، اس کا مطلب کہ دل خزانہ جو ہے وہ نیکیوں کا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کے لیے برا سوچے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں جو کچھ ہو وہ نیکی سے متعلق ہو۔ اسی کے اگلے حصے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان سے شر کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ متقی وہ ہے کہ جس سے شر کا، کسی برائی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے آپ، کتنے بڑے بڑے مارکے اور مرحلے آئے ائمہ کے سامنے، کتنے بڑے بڑے دشمن آئے، لیکن کبھی بھی ائمہ نے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے کہیں پہ کسی جگہ پہ اسلام سے کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی اسلامی رول کو توڑا ہے؟ معلوم تھا کہ یہ ایسا شر کرنے والا ہے، یا ایسی سیاست کھیلنے والا ہے، یا ایسی چال بازی کرنے والا ہے، یا ایسی مکاری کرنے والا ہے، سب کچھ معلوم تھا، لیکن امام نے کبھی اپنے راستے کو نہیں بدلا ہے۔ یہ ہمارا راستہ ہے، ہماری شایان شان، ہم کبھی اپنے معیار سے گر کے کام نہیں کرتے۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اس کا دل نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف کبھی شر کو وہ ٹچ نہیں کرتا ہے، کبھی شر کے نزدیک نہیں جاتا ہے، اس سے کسی شر کا نقصان نہیں ہوتا، یعنی جب بھی کچھ کرتا ہے ہمیشہ بھلائی اور اچھائی کے لیے کرتا ہے، کبھی بھی کسی کی برائی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مولا کی بات ہے، کسی ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کو ماننا ہے تو مولا کی بات مانے، اور نہیں ماننا ہے تو یہ سوچ کے نہ مانے کہ ہم مولا کی بات نہیں مان رہے۔ آئیے اس کے بعد جو سلسلہ ہے کلمات قصار کا، کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر ہفتے ایک کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، اگرچہ یہ ایک نہیں ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہم سے 4 چیزوں کو محفوظ کر لو اور اس پہ 4 کا اضافہ کر لو، اس کے بعد تم کچھ بھی کرو گے تو تم کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے 2 ہفتوں سے مسلسل اسی پہ گفتگو چل رہی ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج جو جملہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، کبھی کسی احمق سے دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ احمق اگر تم کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تب بھی تم کو نقصان ہی ہوگا۔ احمق کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہوتا ہے، پہلے دیکھ لیں آپ، ایک انسان پریکٹیکل لائف کو دیکھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی کہ جس انسان کے پاس، احمق بیوقوف کو کہتے ہیں، وہ کہ جس کے پاس عقل نہ ہو یا عقل کم ہو اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ ہمارے اس میں کہا جاتا ہے سماج و معاشرے میں، کم عقل ہے، بیوقوف ہے، اس کو احمق کہا جاتا ہے، یعنی صحیح فیصلے نہ لے سکے، صحیح طریقے سے ڈیسیزن نہ لے سکے، اس کو احمق کہتے ہیں۔ یہ بیچارہ اگر کسی کی فائدے کے لیے بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرنا اچھا چاہتا ہے، نتیجہ برا نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ مان لیجئے آپ کہ عقل اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ عقل اور علم یہ لازم و ملزوم ہے، روایات میں ہے یہ چیز۔ لہذا احمق سے دوستی مت کرنا۔ عام طور سے حماقت وہاں پائی جاتی ہے جہاں جہالت ہو، حماقت وہاں پائی جاتی ہے جہاں جہالت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ میں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو اس فیلڈ کا جو عالم ہوتا ہے وہ اس میں فیصلہ لیتا ہے، دوسرے اس میں فیصلہ نہیں لیتے، ان کو حق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اس فیلڈ کے مطابق عقل مند ہے، دوسرا اس فیلڈ کے متعلق عقل مند نہیں ہے، اس کے پاس اس کا علم نہیں۔ تو مولانا نے بہت کلیئر، اور اس سے آگے بھی بخیل سے فلاں سے آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور قرار یہی ہے کہ انشاءاللہ جو یہ جملہ پیش ہوگا وہ اس کو آپ یاد کریں گے، حد اقل اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں گے تاکہ ہم جیسا مولا چاہتے ہیں ویسا اپنے آپ کو بنا سکیں۔ تو احمق سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ احمق جو ہوتا ہے جب چاہتا ہے، اگر کسی انسان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کرنا، آپ بیمار ہو گئے، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں علاج کے لیے، پریشان ہیں، ہم پہنچے، کیا ہوا بھائی پریشان کیوں ہیں؟ کیا بیمار ہیں، اب ڈاکٹر کے نہیں جا سکتے، بڑی کمزوری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن علاج تو کرانا ہی پڑے گا، تو اب ہم کیا کر سکتے؟ اگر ہم آپ سے دوستی نبھانا چاہیں تو کیا کر سکتے؟
ٹھیک ہے، اب آپ ڈاکٹر کے نہیں جا سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کی دوا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو یہی دوا دے دیتے ہیں. ایسا یہی نا آپ کے، اسی کو حماقت کہتے ہیں، اسی کو حماقت کہتے ہیں. جتنا ہم کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے، جو ہماری حیثیت سے زیادہ ہو وہ نہ کرنا چاہیے. ہم بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اٹھا کے ڈاکٹر کے ہم پہنچا دیں، لیکن آپ کی بیماری سے متعلق ہم فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. ہم کو رائٹ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. اور اگر ہم نے فیصلہ لے لیا اور آپ نے اس فیصلے پہ عمل کر لیا تو اس میں نقصان کے چانسز زیادہ ہیں. فائدہ شاید غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے، اگر فائدہ ہوا بھی تو وہ غلطی سے ہی ہوگا، حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہے. تو انسان جو اس کی حیثیت، اگرچہ آج یہ مسائل بہت زیادہ پھیلے جا رہے ہیں، دن بدن ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو انسان جس فیلڈ کا نہیں ہے وہ اس فیلڈ میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو حماقت کہتے ہیں. یہ ایک طرح کی بیوقوفی ہے. انسان کی عقل مندی یہی ہے کہ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھے، جس فیلڈ پہ اس نے محنت کی ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھے، جس فیلڈ پہ اس نے زندگی گزاری ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھے، جس کے متعلق اس نے نالج حاصل کی ہے، جس فیلڈ میں اس نے ایجوکیشن اپنی مکمل کی ہے اس میں آگے بڑھے. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کسی اور فیلڈ کو حاصل کرنے میں لگا دیا، خرچ کیا، اور جب آپ پڑھ کے مکمل اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر چکے تو کسی اور فیلڈ میں اتر آئے. تو یہاں پہ لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز پہ آپ نے اپنے 10 15 20 سال خرچ کیے ہیں، جب آپ اس میں سکسیس نہیں ہو پائے تو جس پہ آپ نے کچھ نہیں خرچ کیا اس میں آپ کیسے سکسیس ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، آدمی غور کرے. اسی کا نام حماقت ہے، اسی کا نام بیوقوفی. انسان کو جن چیزوں کے بارے میں نہیں معلومات ہو، جو چیزیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہوں، جو چیزیں اس کے عقل و فکر سے باہر ہوں، اس پہ انسان بالکل اپنا ہاتھ نہ لگائے. مولا کائنات کلیئر منع کر رہے ہیں کہ احمق سے کبھی دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا. ہم کو اسلام سے بڑی دوستی، بڑا لگاؤ ہے اسلام سے. کہیں پہ بھی مثلا مسئلہ بیان کرنے کی باری آئی، اب مومنین پریشان ہے، پوری توضیح مسائل کھول کے دیکھ ڈالا، لیکن ان سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ توضیح مسائل میں موجود نہیں ہے. آئے مولانا یہ مسئلہ ہے، ذرا اس کو حل کیجئے، مشکل ہے. ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے مسئلہ، کیا کر سکتے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ہیلپ کریں. تو بیٹھ کے ہم نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا. یہ حماقت، یہ ہمارا کام نہیں ہے اجتہاد کرنا. ہمارا کام ہے ہم سیدھے سیدھے آپ کو 2 ٹوک جواب دیں کہ بھائی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ مثلا آپ کے جو بھی مقلد ہیں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، وہ چاہے آیت اللہ سیستانی ہو، چاہے آیت اللہ خامنہی ہو مقام معظم رہبری، یہ ان کی توضیح مسائل میں نہیں ہے، ان کے استفتاءات میں نہیں ہے، ان کے سوال و جواب میں نہیں ہے. آپ ایک استفتاء لکھ کے ان کے یہاں آپ میل کر دیجئے، پوسٹ کر دیجئے، جواب آ جائے گا. جتنا کام ہمارا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی انسان حیثیت سے زیادہ کام کرتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں. یہی ظلم ہے. عجیب بات ہے، انسان ظلم کے مزاج کو نہیں پہچان پایا. اگر کوئی ہم کو ہماری حیثیت سے کم یاد کرے گا تو ہم کہتے ہیں ظلم ہے، اور کوئی ہم کو ہماری حیثیت سے بڑھا دے گا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی کہے یہ آیت اللہ ہو گئے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دونوں ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے وہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ ہماری حیثیت نہیں ہے. انسان جس لیول کا ہے وہیں رہے، بہت اچھا ہے. اگر انسان اپنے لیول سے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اور جہاں تک اس کے اثرات ہیں اس سب پہ ظلم کر رہا ہے. یہ اس کے حماقت کا نتیجہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں پہچان پا رہا. بیوقوف ہے وہ، جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، جس مسئلے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے، جس مسئلے میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، جن مسائل کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، ان مسائل میں بڑھنا یہ انسان کی حماقت و بیوقوفی. لہذا اپنی بات کو جب بندی کریں مکمل کر کے 2 چیزیں دیکھو، کبھی احمق سے دوستی مت کرنا. اگر کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم کو یہ فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہوگا. ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اگر اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. ہم نے کوشش بھی کی، ہم نے محنت بھی کی، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری جہالت کی بنیاد پہ ہمارے اندر خلوص بھی ہو کہ ہم نے یہ کام ہو سکتا ہے خلوص سے کیا. ہم یہ نہیں کریں کہ ہم نے اپنے دل سے خیانت کی ہے، نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے خلوص سے کیا ہو، عین ممکن ہے. خلوص بھی ہے، محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، وقت بھی صرف کیا، سب کچھ کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کا نقصان.
اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ہفتے پہلے مولا کا ہی ہم نے ایک کلمہ پیش کیا، جب مولا شام کے راستے میں ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ آ کے سامنے اچھلنے کودنے لگے، مولا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، ہم اس طریقے سے کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کس کام کا تم اتنی محنت بھی کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ خوشا بحال ہے وہ لوگ کہ جو محنت نہیں کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جملہ ہم نے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ، قرار تو یہی ہے کہ یاد ہو۔ اتنی ساری ہم نے محنت کی، سب کچھ کیا، اسلام کے لیے کیا۔ آپ بیمار تھے، ہم نے اتنی محنت کی، سوچا، فکر کیا، دوا لکھی، لکھ کے لے کے گئے، میڈیکل اسٹور گئے، وہاں سے دوا لے کے آئے، لا کے آپ کو دیا، محنت کی کہ نہیں کی؟ پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ ایک غلط ٹیبلٹ جانے سے ہو سکتا ہے انسان کی جان چلی جائے۔ ہر خلوص مفید نہیں ہوتا ہے، ہر محنت مفید نہیں ہوتی ہے، ہر خرچ مفید نہیں ہوتا ہے جب تک کہ صحیح طریقے سے صحیح راستے پہ نہ کیا جائے، کرنے والا بھی صحیح ہو، راستہ بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تب وہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ مت دیکھیں ارے بڑی محنت ہے اور بڑا خلوص ہے، ٹھیک ہے محنت بھی ہے خلوص بھی، لیکن طریقہ۔ اسی لیے اسلام کا جو نظام و سسٹم ہے، اس نظام و سسٹم میں اسلام نے سینٹرلائزیشن اور لیڈرشپ کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر انسان کے گمراہ ہونے کے مکمل چانسز ہیں۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے گا تو مکمل گمراہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اسی لیے کسی کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، سرپرست کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ تمہاری محنتیں ضائع نہ ہونے پائے۔ جب انسان کسی ایک لیڈرشپ، کسی سینٹرلائزیشن کے ساتھ اس کام کو کرے گا تو وہ کام انسان کا ضائع نہیں ہونے پائے گا، بلکہ سب مل کے کسی ایک جہت پہ بڑھیں گے۔ جو جس لائق ہوگا وہ کرے گا، تب وہ فائدہ پہنچائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو یہ فائدہ تو پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے تقوی پروردگار کو فراموش نہ کرے، بھلانا نہیں چاہیے اس کو۔ ہر لمحہ اور ہر
آن اس کو تقوی پروردگار کو یاد رکھنا چاہیے۔ حسب دستور اس ہفتے کی مناسبات میں سے اہم ترین مناسبت تقریباً ایک ہفتے کے بعد ظاہراً اگر 29 کا چاند ہوا تو اگلے جمعے کو 7 صفر المظفر امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت باشہادت سعادت۔ ہمارے 7ویں امام آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا کہ جس کا ظلم کافی حد تک مشہور بھی ہے اور لوگوں نے کافی حد تک سنا بھی ہے، ہارون رشید۔ بعض جگہوں پہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ علم دوست تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ علم دوست نہیں تھا۔ ہارون کے لیے کہا جاتا ہے، پھر مامون کے لیے کہا جاتا ہے، چونکہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے بہت سارے علمی مسابقے و علمی مناظرے کرائے، کہ جس بنیاد پہ لوگوں کی ایسی نظر ہے نہیں۔ اگر ہمیں جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کی تہ آپ کے سامنے کھول کے پیش کی۔ ہارون رشید اپنے وقت کا وہ ظالم تھا کہ جس نے کئی جہد سے امام پہ ظلم کیا اور ایک طویل عرصے تک امام کو قید میں رکھے تھے۔ امام کے زمانے کے بے انتہا باتیں اور واقعات مشہور ہیں۔ یقیناً اس زمانے کو ظلم کے بڑھنے کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ بنی امیہ کے بعد جب بنی عباس کی حکومت آئی تو روز بروز بنی عباس اپنے ظلم میں اضافہ کرتے گئے۔ اس حد تک امام کے زمانے میں ظلم تھا کہ کئی مرتبہ امام کے چاہنے والوں کو ایسا لگا کہ امام مثلاً اب شہید کر دیے جائیں گے۔ اس حد تک یہ ظلم تھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے یعنی کبھی کسی کے موت کے لیے آس پاس والے مطمئن ہو جائیں کہ بس اب یہ عنقریب مرنے والے ہیں اور ان کی بچانے کے لیے کود پڑیں، یا اس طرح کی یہ ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے امام نے اپنے طرف سے اپنے نمائندے کو حکومت میں بھیجا کہ جو مولا کے مشہور صحابی علی بن یقطین، واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہے، اسے اشارہ کرنا، علی بن یقطین، اور اس حد تک مولا کو علی بن یقطین کے حفاظت کی فکر تھی اور علی بن یقطین کے وہاں رہنے کی فکر تھی۔ یہ خود ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حکومت سے اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیرت امام ہے۔ سیرت امام ہمارے لیے دلیل ہوتی ہے، سیرت امام ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ مولا نے علی بن یقطین کے خطرے کے موقع پہ علی بن یقطین کو میسج بھیجا کہ علی بن یقطین اپنے وضو کے طریقے کو بدل لو۔ پورا واقعہ تفصیل سے آپ نے سنا ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم ہو تو بعد میں آ کے پوچھ لیں، اتنا موقع نہیں کہ پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں اس وقت۔ علی بن یقطین نے اپنے وضو کے طریقے کو بدلا، غیروں کے طریقے سے وضو کرنا شروع کیا۔ حاکم وقت نے چھپ کے دیکھا، مطمئن ہو گیا، پھر اس کے بعد مولا نے میسج بھیجا اور علی بن یقطین نے پھر وضو کے طریقے کو بدلا اور پھر پرانے طریقے۔ یہ مولا کی طرف سے فکر ہے، لیکن ہمارا لاکھوں سلام اس صحابی پہ علی بن یقطین پہ کہ جنہوں نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ مولا یہ فتویٰ آپ نے کہاں سے دے دیا، یہ حکم کہاں، اب تک تو ہم وہ سنتے آئے تھے، یہ نئی چیز کہاں سے۔ علی بن یقطین کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ جو طریقہ وضو کا وہ ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ پھر علی بن یقطین نے کیوں نہیں پوچھا کہ مولا آپ ہی تو کہتے تھے یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کو چھوڑ کے غلط کو کرو؟ پوچھ سکتے تھے کہ نہیں پوچھ سکتے تھے؟ مولا ہم کو آپ کی امامت میں شک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے، لوگ شک پیدا کر رہے تھے۔ کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے علی بن نہیں، علی بن یقطین بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ولایت اسی کا نام ہے، ولایت اسی کا نام ہے، ولایت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تم کو ہر طرح کے خطرات سے بچائے، اور جیسے حالات ہوتے ہیں ان حالات سے ولایت حکم دیتی ہے۔ تمہارا کام حکم کا ماننا ہے، تم چوں چرا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے نہیں کر سکتے ہو کہ جس فیلڈ میں وہ ہیں اس فیلڈ کے تم الفابیٹ بھی نہیں جانتے ہو۔ ہم کو حق نہیں ہے کسی سے پوچھیں ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ فتویٰ کیوں آ گیا، یہ مسئلہ کیوں آ گیا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ دوسری چیز اگرچہ مناسبات میں سے نہیں ہے، پچھلے ہفتے ہم نے ایک مختصر گفتگو اخباریہ سے متعلق کی تھی، اور ہم پھر اس چیز کو واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد
کوئی جواب دینا نہیں ہے، لیکن اپنے سماج و معاشرے میں جو ہمارے جوان تیزی سے بہک رہے ہیں اور ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، ہم کو صرف اس کی فکر ہے کہ وہ لوگ بہکنے نہ پائیں، لہذا خطرات سے آگاہ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے ہم سے آ کے پوچھا کہ مولانا ہم کو تو معلوم بھی نہیں کہ ہے کیا، آپ اس کی وضاحت کریں۔ اخباریت وہ ہے کہ جو تقریباً آج سے 400 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے، 400 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے۔ آج سے 400 سال پہلے ایجاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1000 ہجری کے آس پاس اور 329 ہجری میں اگر غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو امام کے پردہ غیب میں جانے کے تقریباً 700 سال بعد، اتنا لمبا فاصلہ ہے اخباریت اور امامت کے بیچ میں۔ اس کا جو مؤسس ہے ملا امین استرابادی ہے، اور جو پہلی کتاب اس کی لکھی گئی ہے اس کا نام ہے فوائد المدنیہ۔ یہ ہسٹری تاریخ ہے، یہاں سے اخباریت شروع ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجتہاد غلط ہے، اجتہاد صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ مجتہدین یا ملاؤں نے خمس کے کھانے کے لیے ایک چیز گڑھ لی۔ اب نہیں معلوم یہ ملاؤں نے خمس کھانے کے لیے یا آپ خمس بچانے کے لیے کر رہے ہیں، دونوں ہو گئے نا۔ اور یہ طے ہے کہ اگر یہ ملا سارا خمس کھا گئے ہوتے تو آج جو دنیا میں مدرسے دکھ رہے ہیں، جو مسجدیں دکھ رہی ہیں، آج ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک اجازت ہے کہ نہیں خمس کے خرچ کرنے کا۔ اگر ہمارے مراجع کو نعوذ باللہ خمس کھانے کی فکر ہوتی تو یہ آپ کو اجازت کیوں دیتے کہ جائیے آپ خرچ کیجیے؟ یہ تو دو چار کی بات ہے نا، سامنے کی بات ہے۔ ہمیں بعض اوقات واقعی افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے، نکلا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، لیکن حالات ایسے خراب بنا دیے گئے ہیں کہ اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ جس چیز کو ہر آدمی دیکھ رہا ہے وہ ثابت کرنے کی چیز ہے۔ لہٰذا یہ لوگ علماء کے خلاف ہیں، اور علماء کے متعلق غلط ہے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں علماء کی، اجتہاد کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ملاؤں کی خود کی اپنی دین ہے، جبکہ اگر آپ کو یاد ہوگا، اس لیے ہم اس بات کو پھر نہیں ریپیٹ کریں کیونکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے اور کئی مرتبہ، ائمہ کے زمانے میں اجتہاد بھی تھا اور تقلید بھی تھی، اور روایتیں موجود ہیں، اور یہ روایتیں ان کتابوں میں موجود ہیں جن کتابوں کی یہ خود معتبر مانتے ہیں۔ وسائل الشیعہ میں کتاب روایتیں موجود ہیں، اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں، یہ لوگ ان کتابوں کو معتبر مانتے ہیں۔ اور اگر آپ علماء کے اتنے ہی خلاف ہیں تو پھر ان کتابوں کو بھی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی تو لکھنے والے علماء ہی تو ہیں۔ لہٰذا اجتہاد و تقلید کوئی بات کی چیز نہیں ہے، اجتہاد و تقلید کی بنیاد ائمہ کے زمانے میں پڑ گئی تھی اور ائمہ نے ڈالی تھی۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، ان کے صحابی بڑے معتبر اور بہت مشہور صحابی جناب آبان، امام فرماتے ہیں کہ آبان، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کے مسجد النبی میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتوے دو، اور میں اپنے اصحاب میں تمہارے جیسے لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ ایسی بے انتہا روایتیں، یہ روایت وسائل الشیعہ موجود، ایسی بے انتہا روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا ان کا کام در واقع، جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے بھی کہا ہے، کہ یہ ساری کوششیں صرف اس بنیاد پہ ہیں کہ قوم اور امت کو علماء سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ کیا ہوگا؟ بیٹا جب باپ سے جدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ لاوارث ہو جائے گا، یتیم ہو جائے گا، باپ کے ہوتے ہوئے۔ افسوس اس بات کا ہے، کسی کا باپ مر جائے یتیم ہو تو انسان کو صبر ہوتا ہے، اور کسی کا باپ موجود ہو وہ یتیموں جیسی زندگی گزارے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جہاں پہ پورا نظام و سسٹم موجود ہے وہاں پہ کوئی یتیم، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اس کے بعد اس ہفتے کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ کہ جس کا تعلق ہمارے شہر سے ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہبی مسائل میں علماء کو اختیار ہے جو چاہیں فیصلہ لیں۔ کوئی ہے کہ جو نہیں مانتا ہے؟ جس طریقے سے میڈیکل سائنس میں ہم ڈاکٹر کو حق دیتے ہیں، انجینئرنگ کے مسائل میں انجینئرز کو حق دیتے ہیں، اسی طریقے سے، اور بار بار یہ بات کہنے کو آئی جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے لوگ آ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ سب لوگ جمع ہو کے بیٹھ جائیے، ایک چیز طے کر کے بتا دیجیے، اس پہ ہم سب عمل کریں گے، پھر کوئی چون چرا اختلاف نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بامبے میں علماء کے فیصلے کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور اس فیصلے کو اتنی بری طریقے سے پائمال کیا گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے۔
آپ خود شاہد ہیں، آپ خود گواہ ہیں کہ آپ ہی کے زیب پیلس میں ایک مسئلے کو لے کے سارے بامبے کے علماء جمع ہوئے تھے اور سب نے فیصلہ کیا تھا ایک عالم دین سے متعلق کہ وہ مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ 4 لڑکوں نے جمع ہو کے اس عالم دین کو مجلس پڑھنے سے روک دیا۔ افسوس کی بات ہے، انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ جو لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہر ایک کے اوپر یہ مہر لگاتے ہیں دشمن آزاداری ہیں، دشمن آزاداری ہیں، دشمن آزاداری ہیں، مجلس ہوتی ہوئی مجلس کو روکنے والا دشمن آزاداری نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے نا، دشمن آزاداری کس کو کہتے ہیں؟ مجلس کا انتظام ہے، پڑھنے والا موجود، سننے والے موجود، 10 20 50 لوگ بیچ میں آ کے رکاوٹ پیدا کرنے، یہ دشمن آزاداری نہیں ہے؟ کس کو کہتے ہیں دشمن آزاداری؟ یا پھر یہ کہتے کہ ہم جو کچھ کریں وہ سب آزاداری ہے اور آپ جو کچھ کریں وہ دشمن آزاداری؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، پارٹی بازی ہے۔ کچھ تو معیار اسلامی ایکٹیویٹی ہے نا۔ مذہب کے متعلق فیصلہ لینا، کون لے گا فیصلہ؟ جتنے تھے ان میں سے کوئی عالم دین تھا تو کیسے فیصلہ لے سکتے؟ یعنی مذہب اتنا لاوارث ہو گیا جس کو جو دل چاہے کھیل لے، بچوں کے ہاتھ کا کھلونا ہو گیا ہے مذہب۔ مسئلہ یہاں کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے، مقصد توہین علماء کا ہے۔ یہ علماء کے خلاف ایکٹیویٹی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو بامبے کے سارے علماء نے لیا تھا۔ یہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک ذات کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آج کون تھا، مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کا عالم دین تھا۔ بات یہاں شخص کی نہیں ہے، بات یہاں فرد کی نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ مذہب کی توہین ہے، شیعت کی توہین ہے۔ یا تو ہم مجالس کو لے کے اتنے فراخ دل ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دنیا کے ہر مذہب سے کسی نہ کسی کو لے جاتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کے لیے کہا، انہوں نے امام حسین کے لیے یہ کہا، فلاں مذہب کے یہاں تعزیہ داری ہوئی ہے، فلاں جگہ تعزیہ رکھا گیا، فلاں جگہ مجلس ہوئی، جہاں جو ہو جائے ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ عزاداری حسین اتنی عام چیز، اس کو پوری دنیا میں پھیل جانا چاہیے۔ دوسری طرف سے اتنے تنگ نظر ہو گئے ہم کہ ایک مسجد میں ایک عالم دین کو مجلس پڑھنے سے روکے دے رہے ہیں۔ معلوم تو کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ایک بھام دو ہوا والی بات ہو گئی۔ تو یہ طے تو کیا ہونا کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس مسئلے پہ پورے بامبے کے جو علماء ہیں ان میں سے کوئی ایک عالم اگر یہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، ہم اپنی باتوں کو واپس لے لیں گے اور ہم بھی مان لیں گے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ بات صحیح، یہ کام جو بھی ہوا صحیح ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے اس کو؟ فیصلہ خود فیصلہ لیے، انہی کے فیصلے کے مطابق عمل ہوا۔ یہاں پہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو محسوس کریں، اس لیے کہ آپ چپ رہیں گے، آج ایک عالم ہے، کل سارے عالم دور ہوں گے۔ امام سجاد جب اپنے اس قافلے کو لے کے کوفے سے گزر رہے تھے اور کوفے والوں نے امام سجاد کے قافلے کو دیکھ کے رونا شروع کیا تھا تو امام سجاد نے ڈانٹا تھا۔ یہ روایت ہم پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے، اور کئی مرتبہ، کیونکہ درد دل ہے یہ کئی مرتبہ پیش کی ہم نے۔ امام سجاد نے ڈانٹا تھا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ لشکر یزید میں تھے، یہ لوگ قتل کے لیے گئے تھے، انہوں نے اسلحے نہیں اٹھائے تھے، یہ کوفے سے باہر نہیں گئے تھے، یہ کربلا نہیں گئے تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، یزیدی لشکر میں نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قتل حسین کو سن کے خاموش بیٹھے رہے۔ امام سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ظلم کو دیکھ کے اگر انسان چپ چاپ بیٹھ جائے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ظالم ہوتا ہے جتنا بڑا ظالم ظلم کرنے والا۔ کیا کہا امام حسین نے؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا تنہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا ہو، باطل سے نہیں روکا جاتا ہے؟ یہ چیز لا یرغب المومن فی لقاء اللہ، یہ چیز مومن کو رغبت دلاتی ہے لقاء پروردگار کی، موت کی۔ کیا کہا جائے گا؟ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جب مجلسوں میں تعویذیں لیں گے تو اقوال امام کہاں سے ملے گا؟ اور جب اقوال امام نہیں ملے گا تو اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ مجلسیں دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک کی جگہ نہیں ہے، مجلسیں قول امام لینے کی جگہ ہے، سیرت امام لینے کی جگہ ہے، تحریک کربلا لینے کی جگہ ہے۔ مجلسوں میں ہم معلوم کریں کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ امام کیا ڈائریکٹ ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں جب بھی حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے نہ روکا جائے تو اس حد تک یہ بری چیز ہے کہ ایک مومن لقائے پروردگار کی تمنا کر بیٹھے۔ انی لا ارى الموت الا سعدا
والحیات مع الظالمین الا برحمہ، میں ایسے حالت میں موت کو سعادت اور نیکی کی موت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں۔ فیصلہ کریں آپ کیا کرنا ہے۔ اس سے کام نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ امام کا روضہ سامرہ میں گرایا گیا، کیوں بولے؟ اس لیے کہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، ہمارے امام ہیں۔ خب اگر آج عالم نہ ہوگا تو امام کو کون پہچانوائے گا آپ کو؟ مجلسیں نہ ہوگی تو آپ کیسے امام کو پہچانیں گے؟ عام طور سے ہم ایسے مسائل کو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتے ہیں کہ یہ شخصی مسائل ہے، فلاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے، فلاں صاحب کے ساتھ، یہ قومی مسئلہ ہے۔ اگر فلاں صاحب قوم کے متعلق ایکٹیویٹی نہ کیے ہوتے تو آج کوئی بھی ان کے خلاف نہیں ہوتا، ہر آدمی جو ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوتا۔ بات قوم کی ہے، بات مذہب کی ہے، ورنہ اس طریقے سے تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین یزید کی جنگ ہے۔ بات امام حسین یزید کی نہیں تھی۔ دیکھیں وہی فکر ہے، جن لوگوں کو کربلا کی تحریک میں شامل نہیں ہونا تھا یا نہیں ہونا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ امام حسین و یزید کی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، امام حسین و یزید کی جنگ نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ مذہبی ذمہ داری کو کسی شخصیت میں محدود کرنا یہ انسان کی مکاری تو ہو سکتی ہے، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مسائل کو سمجھیں، محسوس کریں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آخر میں ایک صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دنیا کے حالات کے حساب سے سیریا کے حالات کے پیچھے امریکہ بری طریقے سے اپنی خیانتوں میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم نے کافی پہلے اس بات کو پیش کیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس بات میں شک تھا، لیکن اب تو الحمدللہ کھل کے سامنے آ گیا یہ کہ اس کے پیچھے مکمل طریقے سے امریکہ کا ہاتھ ہے، کہ جو کسی ایک ملک کے امن کو چھیننا چاہتا ہے، اس کی پوری وجہ و علت ہے۔ ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ظلم و کسی بھی واقعے پہ آنکھ بند کر لینا اور خاموش رہ جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم وہی کہیں گے کہ جو کر سکتے ہوں وہ کریں، کچھ نہیں کر سکتے دو جملے بات تو کر سکتے ہیں نا، اگرچہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ ہی میں بہت سے لوگ ہیں جن پیپرز جن میگزین میں دوسروں کے نظریات آتے ہیں، انہی پیپرز اور میگزین میں ہمارے نظریات بھی آ سکتے ہیں، ہماری باتیں بھی آ سکتی ہیں، ہم چاہیں تو۔ لیکن ہمیں بعض اوقات اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ان سے کہہ دیں گے تو پھر ہماری جو رہی صحیح عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ابھی شاید جو ہمارا وہاں عشرہ چل رہا ہے کلہ میں، پہلی دوسری مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا، جلدی سے نقل کر دیں چونکہ اس بات سے متعلق ہے، کہ رسول نے جب تک اعلان رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، اس وقت تک کافر رسول کو بہت مانتے تھے۔ کہا نہیں اگر آپ کہہ دیں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے، اتنا اعتماد تھا کہ نہیں تھا؟ اور اس اعلان کے بعد بھی رسول کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا۔ ایسے موقع پہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان کفار کو رسول کا دشمن بنا دیا۔ رسول کہہ سکتے تھے نا کہ ہماری عزت چلی جائے گی، پالنے والے کیا کروائی، 40 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ شاید خدا بتانا چاہتا ہے، سیرت رسول بتانا چاہتی ہے کہ یہ ساری محنت ہے ہی اسی لیے کہ اسلام کو بچا سکو۔ اگر تمہاری محنتیں اسلام کو بچانے کے کام نہ آئیں تو یہ محنتیں بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں۔ لہٰذا ہمارے جو بھی تعلقات اور ٹرمز ہیں اگر حق بیانی کے لیے کام آ جائیں تو وہ تعلقات پھر ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ جاتے ہیں، بھلے ہی ظاہراً ختم کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اگر اسلام کے کام نہ آئیں تو پھر کیا فائدہ اس تعلقات کا کہ تعلقات بھی ہیں اور کام بھی نہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کا اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔